نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی جو ہندو تھے اور ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھٹنڈا میں رہتے تھے، بابا رتن ہندی۔ انہوں نے 700 سال عمر پائی اور آقا کی امت میں انسانوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی تھے آپ کو یہ اتنی لمبی حیات بھی میرے سرکار کی دعا کی وجہ سے ملی تھی۔ بچپن میں آقا علیہ السلام آپ کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور آپ کے کس عمل کے اوپر خوش ہوئے تھے کہ آپ نے کندھے پر انہیں بٹھا کر نالا پار کروایا تھا۔ بس اسی عمل پر خوش ہو کر میرے سرکار نے آپ کو 7 بار لمبی زندگی کی دعا دی۔ ابھی آپ کافر تھے، ایمان نہیں قبول کیا تھا، روزے نہیں رکھے تھے، نمازیں نہیں پڑھی، ابھی مسلمان ہونے کا وقت تو بہت دور تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو میرے آقا کے بچپن کا زمانہ چل رہا تھا، اور میرے آقا نے صرف خوش ہو کر 7 بار دعا دی، اور ہر دعا کے بدلے آپ کو 100 سال ملے، اور آپ نے 700 سال کی عمر پائی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمارے ہندوستان میں بھی کوئی صحابی رسول تھے، اور مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ لوگوں کو بھی اتنی ہی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ بابا رتن ہندی ہندو تھے، اور یہ ہندوستان سے ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول ہو گئے تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ سنائیں، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، اس کا قصہ ہمیں بھی بتائیں۔ بابا رتن نے اپنا قصہ اپنی ہی زبانی لوگوں کو سنایا۔ بابا رتن کہتے ہیں کہ میں جوان تھا اور ملک شام تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک سرسبز وادی تھی جہاں پر مکہ کے قریش بکریاں چراتے تھے۔ وہاں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے پہاڑی نالے بھی گزرتے تھے۔ بابا رتن کہتے ہیں کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، پہاڑی نالوں میں پانی اوپر تک لبالب بھرا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو شاید بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا، وہ نالا پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کر نہیں پا رہا ہے۔ اس کی بکریاں تو کود کود کر نالا پار کر گئیں، لیکن وہ بچہ نالے کے اس پار ہی کھڑا تھا، کیونکہ نالے میں پانی بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، اور شاید اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور مجھے نالا پار کروا دے۔ بابا رتن کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ وہ بچہ نالا پار نہیں کر پا رہا ہے، اور میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا نالا پار کرنا ہے؟ تو اس بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور میں نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا کر نالا پار کروا دیا۔ تب اس معصوم حسین و جمیل بچے نے اپنی عربی زبان میں مجھے دعا دی کہ جا اللہ تیری عمر لمبی کرے، اور یہ جملہ اس نے 7 بار دہرایا۔ 7 بار اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ میری عمر لمبی کرے، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس واقعے کو برسوں گزر گئے۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ ایک رات ہم اپنے گاؤں بھٹنڈا کے جنگل میں بیٹھے تھے۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ اچانک دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دونوں ٹکڑے مل گئے۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ آخر یہ کیا واقعہ ہوا، کس سے پوچھیں؟ جس سے بھی پوچھتے ہیں لوگ یہ بتاتے ہیں ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے آگے کوئی کچھ نہ بتا پائے۔ پھر ایک روز عرب یعنی مکہ سے کچھ تاجر ہندوستان آئے۔ جب میں نے ان سے یہ واقعے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں مکہ میں قریش قبیلے کا ایک جوان ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بڑے بڑے معجزات دکھاتا ہے۔ اس سے کافروں نے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اس نوجوان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس نوجوان سے کہا گیا کہ ٹکڑے ملا دیں، تو اس نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑوں کو ملا دیا۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس نوجوان یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ پھر میں نے تیاری کی مکہ جانے کی، اور کچھ سالوں کے سفر کرنے کے بعد
مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ نوجوان تو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے ہیں۔ پھر میں مدینے پہنچا، وہاں پر ان کا پتہ دریافت کیا تو کسی نے بتایا کہ وہ مسجد نبوی میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں اندر گیا تو صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں چوندویں کے چاند سا روشن چہرہ دکھائی دیا۔ میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ میں ہندوستان سے آپ کی نبوت کی خبر سن کر آیا ہوں، مجھے بھی کوئی معجزہ دکھا دیں کہ میں ایمان لے آؤں۔ اس پر آقا مسکرا اٹھے اور فرمایا، رتن ہندی، تیرے لیے وہی بچپن کی دعا والا معجزہ کافی نہیں ہے جب تو نے مجھے نالا پار کروایا تھا اور میں نے تجھے 7 بار عمر درازی کی دعا دی تھی۔ بابا رتن کہتے ہیں کہ میں حضور کے قدموں میں گر پڑا اور ترنت اسلام قبول کر لیا۔ پھر 15 دن وہاں حضور پاک کی صحبت میں گزارے اور واپس ہندوستان آ گئے۔ ذرا غور کیجئے، آقا نے خوش ہو کر لمبی زندگی کی دعا دی، وہ بھی اپنے بچپن میں، تو ان کی زندگی 700 برس کی ہوئی، جبکہ اس وقت ان کے پاس نہ روزہ تھا، نہ نماز تھا، نہ ایمان تھا، وہ کافر تھے۔ یہاں اگر کچھ معنی رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، ہمیں بھی اپنے سرکار کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے آقا خوش ہو جائیں۔ بس ایک بار وہ خوش ہو جائیں تو باقی ساری باتیں اس میں آ ہی جاتی ہیں۔